کریپی نائٹس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی عدیل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا یہ واقعہ 1995 میں ہوا تھا۔ ہم دو دوست کیمپنگ کے لیے کراچی سے کاگان گئے ہوئے تھے۔ کاگان کے اوپر ایک جگہ ہے شوگران۔ وہ کہتے ہیں کہ شوگران میں 2 فارسٹ والوں کے ریسٹ ہاؤس ہے۔ ان میں سے ایک ریسٹ ہاؤس میں ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی فلم انڈسٹری والے آئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر شوٹنگ چل رہی تھی۔ دونوں ریسٹ ہاؤس بک ہوئے تھے۔ ہمیں جگہ نہیں ملی وہاں۔ ویسے تو ہمیں کیمپنگ کرنی تھی اور ہم اپنے ساتھ کیمپنگ کا سامان بھی لے کر گئے تھے۔ ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے وہاں کے چوکیدار سے اجازت لی اور انہی کے لان میں کیمپ لگا دیا۔ پھر ہم ریسٹ ہاؤس میں پہنچے اور ان کے اسٹاف سے سلام دعا کی اور باتیں کرنے لگے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم کراچی سے آئے ہیں یہاں پر کیمپنگ کرنے کے لیے، باہر کیمپ لگائے ہیں، بس ہم آپ لوگوں کا واش روم وغیرہ یوز کریں گے۔ وہ لوگ اتنے اچھے تھے، انہوں نے کہا آپ ہمارے روم میں رہیں ہمارے ساتھ۔ ہم نے منع کر دیا، کہا نہیں بھائی، ہم تو آئے ہی یہاں کیمپنگ کرنے کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ سب دوپہر میں ہوا ہے۔ ہم تقریباً 4 بجے وہاں پہنچے۔ وہاں جو فلم سٹارز آئے ہوئے تھے وہاں پر کسی کی سالگرہ تھی۔ دوسرا والا جو ریسٹ ہاؤس تھا وہاں پر ان میں آرٹسٹ ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا تھا برتھ ڈے میں۔ ہمیں ویسے بھی فلم انڈسٹری کے لوگوں کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہم سالگرہ کے فنکشن میں چلے گئے۔ رات کے تقریباً 1:30 سے 2 بجے وہ فنکشن ختم ہوا۔ ہم وہاں سے آ رہے تھے۔ کچھ لیڈیز آرٹسٹ ہمارے آگے چل رہی تھی اور کچھ جینٹس ہمارے پیچھے باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ اس وقت سردیوں کی شروعات تھی، نومبر کی سٹارٹ تھی۔ چلتے چلتے اچانک ایک لڑکی نے چینکنا شروع کر دیا، آگے ریچھ ہے۔ ہم اس طرف گئے اور دیکھا کہ وہاں پر تو کچھ نہیں تھا۔ ہم سب اپنے اپنی جگہ چلے گئے، وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں اور ہم لوگ اپنے اپنے کیمپ میں۔ وہاں جا کر پردہ وغیرہ بند کر دیا اور اپنے اپنے سلیپنگ بیگ میں لیٹ گئے۔ رات کی کسی پہر میرے دوست کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی، عدیل میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے بولا کیا ہوا؟ اس کی آواز آئی کہ میرے اوپر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے سلیپنگ بیگ کی زپ کھولی اور اس کی طرف دیکھا تو اس کے سلیپنگ بیگ کی ایک طرف کے کلپس نکلے ہوئے تھے اور پورا کیمپ ایک طرف سے اکھڑ گیا تھا۔ میرا دوست کیمپ سے باہر نکل کر بیٹھا ہوا تھا اور کانپ رہا تھا، جسم بھی بہت گرم ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا چلو اندر چلتے ہیں، ان لڑکوں نے کہا تھا نا۔ اس نے کہا نہیں یار، ابھی تھوڑی دیر باقی ہے صبح ہونے میں، ہم یہیں رہیں گے، آیت الکرسی پڑھ لو اور میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ ہم دونوں نے آیت الکرسی پڑھی اور لیٹ گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد بے چینی ہونے لگی، ویسے بھی خوف کے مارے میری نیند اڑ چکی تھی، اور پھر اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہو۔ تقریباً 2 سے 2.5 من کے قریب وزن ہوگا۔ میرا بھی دم گھٹنے لگا اور میرے دوست والی کیفیت میرے ساتھ ہونے لگی۔ میں نے اپنے دوست کو آواز دی، وہ جیسے ہی آیا اس کا وزن غائب ہو گیا، وہ چیز چلی گئی۔ اتنا سب ہونے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اندر چلیں؟ اس نے کہا نہیں، بس کچھ دیر میں صبح ہو جائے گی، آیت الکرسی پڑھو اور فجر ہونے کا انتظار کرو۔ جیسے ہی صبح فجر کی اذانیں شروع ہوئی اور روشنی ہوئی تو ہم اپنے کیمپ سے باہر آئے۔ وہاں کا چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ اس نے کہا بھائی یہاں پر کوئی جانور نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پر ہم نے کتے رکھے ہوئے ہیں۔ ویسے تو یہاں ریچھ وغیرہ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ آتے ہیں کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو کوئی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تھی؟ ہم نے کہا نہیں۔ ہم نے فٹ پرنٹس بھی چیک کیے مگر کوئی بھی نظر نہیں آئے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو اس دن ہم پر اچانک آ کر بیٹھ گئی تھی۔
امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی ریویو ضرور دیجیے گا۔ اپنی سٹوریز بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہو تو ہم سے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔